والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی اس وقت پوری دنیا میں ہمیں ہمارے مسلمان بھائی اور بہن سن رہے ہیں، ان سب کو اولاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ جہاں روزوں کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے اور کچھ لوگ ابھی روزے کی حالت میں بھی ہوں گے ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے، ان سب کو رمضان کی بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا، آپ سب کو بھی رمضان کی بہت عید مبارک اور رمضان مبارک، اور یہ عید بھی ہے، بہرحال عید مبارک۔ انشاءاللہ روزوں سے متعلقہ کچھ مسائل میں اس درس قرآن کے آخر میں عرض کروں گا۔ آج جو آپ نے تراویح پڑھی ہے، اس میں یا ابھی بعض جگہ ہو بھی رہی ہوگی، اس میں بہرحال جتنا سپارہ پڑھا جائے گا، یعنی جتنا مواد آج ہوگا، اگر یہ 27ویں میں ختم کریں تو اس میں پہلا سپارہ اور دوسرے سپارے کے 5 رکوع ہوں گے، یعنی پورا ایک سپارہ اور دوسرے سپارے کے 5 رکوع۔ جو پہلا سپارہ ہے، اس سے آج آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ پہلے سپارے سے علیحدہ ہے، بہرحال یہ آپ اس کو شامل نہ سمجھیں، یہ سورہ بقرہ سے ویسے تو سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن بہرحال سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور سورہ بقرہ کی اکثر آیات مدنی ہیں، اس وجہ سے اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر صورتوں کے شروع میں مکی اور مدنی لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل، جب آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اس سے پہلے جو آیات یا صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اب یہ عام ہے کہ فرض کر لیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں اور آپ مکے میں نہ ہوں، پھر بھی مکی ہوں گی، اور ہجرت کے بعد آپ مدینے میں تشریف فرما نہ ہوں، فرض کر لیں مکے میں ہوں یا مینا میں عرفات میں کچھ آیات نازل ہوئیں، تو انہیں مدنی آیات یا مدنی صورت ہی کہا جائے گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے اس میں، کہ ہمیں جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کریں تو کیسے طلب کریں۔ اس میں ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کیا جائے، ان کا اعتراف کیا جائے، پھر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک جو ہے اللہ کی ثنا ہے، تعریف ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم دعا کریں پہلے اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں، پھر اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں، پھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس بات کا اعتراف ہے اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اپنی بندگی کا اظہار۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر اس کے بعد ہم طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ چلا کہ جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ یہ سابقہ اہل کتاب یا دیگر جو لوگ ہیں جو آج کے زمانے میں بھی موجود ہوں اور دین اسلام سے ہٹ کر چل رہے ہوں، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کیا ہو، تو ان سے بھی گویا کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں، اور جو سابقہ ادوار میں گزر چکے لیکن اسلام سے ہٹ کر انہوں نے زندگی گزاری اور اسی طرح انتقال کر گئے، ان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رستے سے ہمیں بچا۔ اس سے ایک اصول ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ بڑی بنیادی اور سمجھنے والا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا وہ جو قرآن کا راستہ ہے، جو حدیث کا راستہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قرآن و حدیث تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کو رہنما بنانا چاہیے۔ تو پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی اللہ کے انعام یافتہ بندے متصور ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہوگا یہ ہوگا، اولیاء ہیں، اکابرین ہیں، فقہاء ہیں، علماء متکلمین ہیں، ان سب کی ایک فہرست اگر بنائی جائے تو آپ یہ دیکھیں گے
کہ ہر دور میں میجورٹی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی رہی ہے، جتنے بھی اولیاء آئے انہی میں سے آئے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ان کے رستے پہ چلنا چاہیے۔ پھر سورہ بقرہ ہے اور یہ مدنی صورت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یعنی اکثر اس کی آیات مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں میں تھوڑا سا فرق یوں ہوتا ہے کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے عقائد پر زیادہ چونکہ ضرورت بھی تھی کہ عقیدہ بدلنا بھی تھا اور راسخ بھی کرنا تھا ذہنوں میں، تو ان آیات کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا کہ جو عقیدے پر مشتمل تھیں۔ ان میں عقیدہ آخرت خاص طور پر ہے، عقیدہ آخرت ہے، پھر تقدیر کے مسائل ہیں، جنات، فرشتے وغیرہ، اور توحید باری تعالی، اور پھر مدنی زندگی جب ہوئی، جب عقائد راسخ ہو گئے تو زیادہ تر احکام کی آیات ہیں۔ تو اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا قرآن پاک کے ختم پر زور دیتے ہیں، تراویوں میں جو قرآن ختم ہونا چاہیے، اور رمضان میں ایک قرآن تو ختم ہونا چاہیے، 2 قرآن ختم ہونے چاہیے۔ اچھی بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن قرآن کے نزول کے بڑے مقاصد میں سے صرف اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، ہدایت اصل ہے۔ اور ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ تو رہنمائی، ہادی، قرآن کو ہادی بنانا اپنے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اگر ایک شخص کو تلقین کریں گناہ سے بچنے کی اور وہ گناہ سے باز نہ آئے تو ہم کہیں گے تم نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ پھر اگر ہم ایسی زبان میں اس کو ہدایت کریں جو اس کو سمجھ میں نہ آئے اور وہ کہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بیچارہ کیسے ہدایت پائے گا؟ پھر اگر وہ ہماری ہدایت کو سن کر اقرار تو کرے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف کرے، پھر گناہوں میں لگ جائے، اب بھی ہم کہیں گے تم ہدایت نہیں حاصل کر رہے۔ پھر اگر وہ ہماری بات مان کے کچھ عرصے کے لیے گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن پھر گناہ میں لگ جاتا ہے، تو ہم کہیں گے تم نے تھوڑی سی ہدایت حاصل کی لیکن پھر تم گمراہ ہو گئے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو مکمل طور پہ ہدایت حاصل کرنے کے بعد پھر استقامت سے ہماری نصیحتوں پر چلے، ہم کہیں گے یہ ہے ہدایت یافتہ۔ تو بس یہ قرآن پاک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، اور دوسری جگہ ھدی للناس بھی ہے، یہاں خاص متقین کے اعزاز کے لیے ذکر فرمایا۔ تو ہدایت اسی وقت ہوگی جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں، پہلی بات۔ اگر عربی پڑھی اور سمجھ میں نہ آیا تو ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ اسے عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کریں۔ تیسری بات ہے اس پہ استقامت حاصل کریں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو قرآن سے کمحقہ فیض حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ دین فرمائی ایک مخصوص وقت تک، اور یہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کو تلقین کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اور جب سابقہ انبیاء کا تو یہ اصول رہا اللہ کے حکم سے کہ جب وہ بالکل مایوس ہو جاتے تھے کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی تو بحکم الہی پھر ان کے لیے کوئی دعا کی اور وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہت سو نے آپ کی اطاعت کی اور کچھ نافرمان بھی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بعضوں کے سلسلے میں یہ تلقین فرمائی کہ ان کو تبلیغ نہ کی جائے، ان کو ہدایت نہ کی جائے، ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ پہلے یہ دیکھیں کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے برابر ہے ان پر، اے حبیب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے دلوں پر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے دروازے کسی کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن جب کوئی سرکشی میں بہت زیادہ ہو جائے، ہدایت قبول نہ کرے، کسی کی بات کو مانے نہیں، سامنے والی نصیحت پر غصے کا اظہار کرے، اور معاذ اللہ جو ہادی ہو اس پہ الٹے الزامات لگائے، تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینے کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن اب فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کو اس کی خبر دی تھی، تو وحی الہی کے ذریعے چونکہ خبر مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کفار کو ہدایت کرنا چھوڑ دی، ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ لیکن ہمیں چونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ جو شخص اتنی سرکشی کر رہا ہے کیا یہ کبھی واپس آ بھی سکتا ہے کہ نہیں،
یا یہ ہمیشہ اس حالت پر رہے گا یا نہیں. اس لیے ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، تو کوشش جاری رکھنی چاہیے. چنانچہ اگر کوئی شوہر بے راہ روی کی طرف مائل ہے، زوجہ کو پیار محبت سے تسلسل سے سمجھاتے رہنا چاہیے. کوئی بیوی نافرمانی پر ہے، غلط کام کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، شوہر کو چاہیے مسلسل نرمی سختی پیار محبت سے سمجھاتا رہے. یہی معاملہ اولاد کا ہے، یہی معاملہ دوست احباب کا ہے. اسی طرح کوئی شیخ ہیں اپنے مریدین کے لیے، عالم اور مفتی ہیں اپنے متبعین کے لیے، اور اسی طریقے سے اساتذہ ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، کبھی مایوس نہ ہوں، ہمیشہ نرم رہیں اور کام کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں. مایوس ہونا اور پھر ہم یہ بعض اوقات محاورتاً کہہ دیتے ہیں بھائی اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں کہنے کی، اس کے دل پہ تو مہر لگ گئی ہے. نہیں، ہمیں کیا پتہ. تو وحی کے ذریعے کسی شے کا علم ہونا ایک الگ چیز ہے، اور آپ کا میرا غالب گمان یا ظن غالب کسی حد تک پہنچ جانا وہ ایک الگ ہے. یہاں رزلٹ بالکل کامل اور یقینی نکلے گا، آپ اور میرا یقینی نہیں ہوگا. اس لیے تبلیغ دین بالکل ترک نہ کی جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا جو منافقین تھے، اس سے کچھ ہدایت ہمیں حاصل کرنی چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب کہا جائے ان منافقین کے لیے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے دیگر لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، بے شک یہی بے وقوف ہیں اور لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے عقائد. یہ دیکھیں، عقائد ضرور دلائل سے سیکھنے ہوں گے، اس میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے. ایک یہ اچھا دلائل سے جاننے ہوں گے تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ قرآن سے سیکھیں، حدیث سے سیکھ لیں آپ. اسی طرح کوئی بڑی جماعت ہے جس میں متقی پرہیزگار لوگ بھی ہیں، وہ کسی عقیدے پر ہیں، اگر ہم ان کی بڑی تعداد کو دیکھ کر عقیدہ اختیار کرتے ہیں تو یہ باقاعدہ دلائل ہیں، یعنی یہ اس بنا پر وہ عقیدہ درست کہلائے گا. تو یہی اب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اس آیت میں کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کی ان کو دعوت دی گئی، کہ جس طرح صحابہ کرام نبی کریم کی بات پر یقین کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بالکل بے فکر ہو کے آگے چلتے ہیں، ایسے ہی تم کرو. تو ہمیں اپنے اکابرین کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں گے بہت سے لوگ اپنے اکابرین پہ تنقید کر کے ان کی اتباع اور اطاعت سے بھاگتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت فرمائی. تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی شخص کہ جو تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہو، وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہو، لیکن 1500 سال میں جتنے ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان پر مختلف حوالوں سے تنقید کا سلسلہ جاری رکھے. ایسے لوگوں کی صحبت میں ہرگز نہ رہیں، ان کی اسپیچز نہ سنیں. جو آپ کا تعلق اکابرین سے توڑ کر فقط اپنے ساتھ ملانا چاہے، ہرگز ایسا نہیں کیجیے گا. اور یہ ذہن بنا کر رکھیں، جتنا دین جو شخص آپ کو کہہ رہا ہے اس کے پاس یا آپ کے پاس یا ہمارے پاس ہے، یہ سب ہمارے اکابرین کی محنت اور برکت کا نتیجہ ہے. انہی سے یہ سب چیزیں ہوتی ہوئی ہم تک آئی ہیں. نہ ڈائریکٹ اللہ نے مجھے دی، نہ میرے رسول نے ڈائریکٹ مجھے دی، سینہ بہ سینہ چلتا ہے نا. تو اب اس لیے اپنے اکابرین کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام کا اتباع کریں، اور اسی طرح اپنے جو 1500 سال میں اکابرین گزرے ان سے وابستہ رہنے کی کوشش کریں. ایک اوپر آیت اور مزید ہے، وہ بھی لے لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، بعض اوقات اس کے عمل میں، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں، اس کے عقیدے میں ایک ایسی کمی رہ جاتی ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یہ علماء کا کام ہے. عوام کو میں دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ علماء جب اس کا احتساب کریں اور لگے کہ اس کی کسی چیز میں، کلام میں، اس کے عمل میں یا اس کے عقیدے میں کوئی ایسی خرابی ہے جس میں حکم کفر جاری ہو، تو اس کا زبان سے اپنے لیے
ایمان کے دعوے کرنا اس کے کوئی اعتبار نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے وہ شرعی حکم ہوتا ہے جو علماء اسلام بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص اپنے عقائد کفریہ بیان کر رہا ہے، اور جب کوئی گریف کرے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو ایمان لاتا ہوں، کلمہ بھی پڑھ لے، سب کچھ ہے۔ تو عام لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو وہ تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ تو روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے سب کچھ ہے، لیکن جو خرابی ہے اصل میں جو ان تمام پر غالب آ رہی ہے وہ علماء دیکھ رہے ہیں اور وہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے از خود عوام کچھ اس طرح نہ کرے، جو متقی پرہیزگار سلجھے ہوئے سمجھدار علماء اگر کوئی حکم بیان کرے تو اس سے صرف نظر کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج بیان فرمایا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یہ اصل میں قیامت تک کے تمام غیر مسلمین یا قرآن میں شک کرنے والوں کو ایک چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو تو اسی کی مثل کوئی ایک صورت بنا لو۔ اور یہ گروہ کسی ایک گروہ کو چیلنج نہیں ہے، فرمایا کہ اپنے مددگاروں میں سے جو چاہے بلا لو، اللہ کے علاوہ جتنوں کو بلا لو، اگر تم اس کو غلط کہنے کے سلسلے میں سچے ہو تو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے خاص طور پر بہت ہی خوشی کی اور اعتماد کی اور فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو قیامت تک ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے، اور اس کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا۔ اگر بنا سکتا ہوتا تو یہ شک میں لوگ ڈال سکتے تھے کہ جو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان، اس کی مثل بنا لی گئی ہے۔ تو اور اسی طرح پھر آگے آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ذکر کو ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت اللہ فرما رہا ہے اور اس کی مثل کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ قرآن جب سے نازل ہوئی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ جب محفوظ ہو گئی، انسانی تصرفات اس میں نہیں ہو سکتے، تو کنفرم ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور انسانی تصرفات اس میں ہوئے نہیں، تو اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہوگا۔ لہٰذا اب اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن سے کرے۔ یہ ہدایت جو اس کو حاصل ہوگی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، ہر چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام میں رخنہ پیدا ہو، دراڑ پیدا ہو، لوگوں میں شبہ پیدا ہو، لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کا سامنا نہیں کر سکا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ اگر ہوتا تو 10 اس کی مثالیں بنا لیتے، 10 چیزوں میں چیلنج قبول کر لیا جاتا۔ اس لیے یقین رکھیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی اگر غیر مسلم بھی مجھے سن رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے اس پوائنٹ پر، یہ عقلی لحاظ سے ایک زبردست دلیل ہے کہ یہ کتاب اگر بندے کی طرف سے ہوتی تو لازم سی بات ہے اس میں چینج ہو سکتا تھا۔ اللہ کی طرف سے ہے تو آج تک کوئی اس چیلنج کو فیس نہیں کر سکا، اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب جو اس سے ہٹ کر چلے گا وہ گویا کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چل رہا ہے، وہ تباہ و برباد ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ یہود کے گناہوں کا ذکر فرمایا جو ہمیں سمجھنے چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹ دیا اس کو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان یوصلا، کہ اس کو ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، وہ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ سے ہم عہد کرتے ہیں اسے ہمیں توڑنا نہیں چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2 صلہ رحمی، یہ رشتے توڑ دیا کرتے تھے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر۔ قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا یہ غلط ہوتا ہے۔ اب وہ ذرا غور کریں۔ اچھا، پھر ان کے بارے میں آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خسارے میں مبتلا ہونے کی اس خبر کو اچھی طرح سنیں اور غور کریں۔
وہ ماں باپ جو دنیاوی وجوہات یا ذاتی وجوہات کی بنا پر اولاد سے ناراض ہیں اور تعلق توڑ دیا ہے، اولاد نے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں نے، دیگر رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں ان سے رشتے توڑے ہیں، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ورنہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کا ذکر ہے، پیدا فرمایا، فرشتوں پر ان کی فوقیت کو ظاہر کرنے کے لیے علم عطا فرمایا، پھر ان چیزوں کو جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، مختلف اشیاء کے علوم، انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا، آدم علیہ السلام نے بیان کیا، تو ظاہر ہوا کہ آدم علیہ السلام علمی لحاظ سے ان سے افضل ہیں، اور افضل کی تعظیم بجا لانے کا حکم ہوتا ہے، لہذا فرشتوں نے اور بمع ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا، فرشتوں نے کیا، یہ ابلیس نے نہیں کیا، وہ تباہ ہوا اور وہ سرخرو رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، یہ ساری آیات میں طویل ہیں اس لیے ذکر نہیں کر رہا، لیکن یہ آپ قرآن میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا، یہ 30 آیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو وصف علم سے نوازتا ہے اور وہ علم بھی نافع علم ہو، یعنی دینی علوم ہو، تو وہ شخص عام لوگوں سے فوق ہو جاتا ہے اور عام لوگوں کو اس کی تعظیم کا حکم ہوتا ہے۔ لہذا جو علم کو یا صاحب علم کو صرف اس کے علم کی وجہ سے حقیر سمجھے یا وصف علم کو حقیر سمجھے، تو وہ گویا کہ ایک شیطانی کام کر رہا ہے، اور ابا واستکبر وکان من الکافرین، خود اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ نادانستہ طور پہ علماء سے اونچی آواز میں بات کرنا، بدتمیزی کرنا، ناجائز مطلب ان کے ساتھ سلوک روا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ علماء جو ہیں نائبان رسول ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان وارثوں سے جھگڑا کریں گے نقصان ہوگا۔ ہاں دوسری کسی اور وجہ سے ناراضگی ہو سکتی ہے، میں علم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، علم کو حقیر سمجھنا یا صاحب علم کو علم کے باوجود سوچنا کون سی بڑی بات ہے ان کے پاس، یہ تباہی ہے، بربادی ہے، اس پر ہمیں خوب اچھی طرح توجہ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہود کے کچھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کے قلوب کے بارے میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک۔ واقعہ پیچھے وہی ہے کہ وہ چند لوگوں نے مل کر کسی کو مال کے اس میں قتل کر دیا تھا رشتہ داروں نے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت میت کو مارنے کا حکم دیا۔ تو جب مارا گیا، میت زندہ ہوئی، اس نے بتایا یہ قاتل ہیں اور سب ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نصیحت تھی، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو آخرت میں اٹھنے کے قائل نہیں تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ بھی مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اور دوسرا وہ مجرمین پکڑے گئے۔ تو بہت سے لوگوں نے نصیحتیں حاصل کی، توبہ کی اس زمانے میں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اس واقعے کے بعد۔ یعنی شروع میں تو جیسے ابھی کرونا وائرس ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، پریشان ہیں جی، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد جب یہ تمام چیزیں ختم ہوں گی، پھر اسی روش پر بہت سے لوگ چلے جائیں گے، گناہ، نماز قضا کرنا، دیگر الٹے سیدھے حرکتیں کرنا، یہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ تو انہیں اس سے خاص طور پہ درس حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرح رمضان آتا ہے تو جی مسجدیں بھر گئیں، اب تو خیر نہیں ہے، لیکن یہ کہ عبادت کی طرف آ گئے سب کچھ، لیکن کچھ دن گزریں گے ختم۔ تو انہیں اپنے قلب پہ توجہ کرنی چاہیے کہ یہ سب کچھ دل کی سختی کا معاملہ ہوتا ہے، کہ وقتی طور پہ نصیحت حاصل کرنا اور اس کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جانا، یہ اچھوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ پتھر کی مثل ہیں، او اشد قسوہ، یا سختی میں ان سے بھی شدید ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جب پھٹ جاتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔
تو یہ سمجھایا کہ پتھروں کو بھی اگر دیکھا جائے ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے. جو اللہ نے ایک شعور عطا فرمایا اس بنا پہ بعض پتھر خوف خدا کی وجہ سے زمین پہ گر جاتے ہیں. تو پھر انسان کو تو اپنی قلبی نرمی کو بنیاد بنا کر اللہ کی طرف زیادہ مائل ہونا چاہیے. تو جو ایسا نہیں ہوتا یا عارضی طور پہ ہوتا ہے پھر گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے اسے اس سے درس حاصل کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ یہود کا ایک مقولہ ذکر فرمایا اور اس کا رد کیا ہے. مقولہ کیا تھا؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہرگز ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یعنی جب ان کو سمجھایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جہنم میں جاؤ گے. تو انہوں نے تکبراً کہا تو کیا ہوا اگر چلے بھی گئے چند دن تک رہیں گے پھر ہمیں نکال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا آئے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد لیا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں کوئی وحی فرمائی، کوئی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں چند دن رکھوں گا چھوڑ دوں گا. فلن یخلف اللہ عہدہ، تو فرض کر لو کہ اگر ایسا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات وہ جھوٹ باندھتے ہو جس کو تم خود نہیں جانتے. یعنی کوئی دلیل ہے ہی نہیں تمہارے پاس لیکن بس اپنی خوش فہمیاں ہیں. اگر ہے کوئی اللہ نے وعدہ کیا تو وہ دکھاؤ. یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ جو بھی اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ قرآن پاک میں یہ رہا کہ اس سے پھر ثبوت طلب کیا جاتا ہے کہ لاؤ دکھاؤ. جو دعویٰ کرے، بڑے بڑے عاملین آپ کو ملیں گے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. جیسے آج کل کے دور میں نے احکام شریعت میں بھی کہا کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور دم کیا اور صحیح ہو گئے جی لوگ، انہیں لے جائیں قرنطینہ میں اور انہیں جا کر ان کرونا وائرس سے جو کے شکار ہیں ان پہ دم کروائیں نا. اور ان کو ماسک بھی نہیں لگنا چاہیے کیونکہ یہ تو سب ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں تو پورا نظام قدرت آ گیا ہے، جا کے دم کریں. لیکن آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا. اب ان کے بڑے بڑے دعوے نہیں ہیں. کوئی تو آ کے دعویٰ کرے کہ مجھ سے کام کراؤ میں دم کر کے ختم کر دیتا ہوں. نہیں، ابھی بالکل اب خود بھی آئسولیشن میں گئے ہوئے ہیں. سب رش وش چھانٹ دیا، نہیں بھی میرے پاس نہ وہ ہاتھ نہیں ملا رہے. یہ کیوں نہیں ملا رہے؟ دم کرو اپنے اوپر ہاتھ ملاؤ. مطلب میں یہ حجت کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ ملایا جائے. تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے لوگ اسی طرح جو بڑے بڑے جعلی پیر ہوتے ہیں اپنے بارے میں اونچے اونچے دعوے، میں تو آسمانوں پہ جاتا ہوں، فرشتے کو روک دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسے لوگوں سے دلیل طلب کی جائے اور ان کو لاجواب کیا جائے. اور جیسے آج کل یوٹیوب کے اوپر دیکھیں ہر شخص بیٹھا ہوا اور بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، ایسے ایسے دعوے کہ آدمی کی عقل حیران رہ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور سمجھا دیا ہے اگر کوئی ایسے دعوے کرنے والا مسلمان ہے تو میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ پہ جھوٹ نہ باندھیں، ایسا نہ کریں ورنہ آپ کی آخرت کی تباہی اور بربادی ہے. ورنہ آپ ذرا ثبوت تو لے کر آئیں، ثبوت فراہم کیجیے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر جادو کے بارے میں فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد خاص طور پر شیطان نے کچھ لوگوں کے دل میں خیال ڈالا کہ سلیمان کی حکومت اللہ کی طرف سے نہیں تھی، کچھ منتروں کی وجہ سے تھی، کچھ عملیات کی وجہ سے تھی. اچھا، اس زمانے میں کچھ لوگ جادو کرتے تھے تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی کتابیں چھین لی تھی اور انہیں زمین میں دفنا دیا تھا. اور ایک روایت کے مطابق اس زمین پہ آپ کرسی رکھ کر بیٹھ کر اور دربار لگایا کرتے تھے. تو شیطان نے بعضوں کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ کتابیں یہاں مدفون ہیں، انہیں نکالو. تو انہوں نے کھودا، واقعی نکل آئیں اور پھر وہ عام ہو گیا بہت زیادہ. اور اس طریقے سے لوگ کفر کے اندر مبتلا ہوئے جو شرکیہ کفریہ کلمات پر مشتمل تھیں. بعض شرکیہ کفریہ کلمات پر مشتمل نہیں تھی چیزیں، وہ امتحان بن گیا سب کے لیے. تو اس کا ذکر یہاں پر ہے. پہلے یہ دیکھ لیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی ان لوگوں نے ان چیزوں کی کہ جن کو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یہ جو اب الزام لگاتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان عملیات سے حکومت کی، اس کا رد فرمایا. اور وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو کلمات کفر و شرک پر مشتمل جادو ہے
وہ لوگوں کو سکھانا وہ کفر ہے، وہ انسان اس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. خاص طور پہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں یعنی ہاروت اور ماروت پر. یہ وہ کلمات تھے جو کفر و شرک والے نہیں تھے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے اثرات تھے، بہرحال اللہ نے ان میں اثر رکھا تھا، اور ان دو کو بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. آزمائش کیا تھی؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. اور وہ دونوں جس کو بھی کچھ سکھاتے یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ ہم تو محض اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں، تو تم کفر میں مبتلا مت ہونا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز کہ جو میاں اور بیوی میں تفریق پیدا کر دیتی تھی. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے عملیات بہرحال ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، ایسے ہوتے ہیں. لیکن کیا وہ جو بھی کروائے گا ضرور اثر ہوگا؟ بس یہ بنیادی چیز ہے. میں ہمیشہ جو اس کا رد کرتا ہوں اس میں یہی چیز کار فرما ہوتی ہے. نہ ہم نظر بد کا انکار کرتے ہیں، نہ جادو کا انکار کرتے ہیں. سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جادو ہے یا نہیں ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ فلاں عامل نے کہا ہے، اسے غیب حاصل ہے. تو خواہ مخواہ کوئی اگر بولتا ہے ہم اس میں وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ جس کا انہوں نے ذکر کیا، نام لیا، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ چیز ایک تو غلط ہے، کنفرم کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر جادو کروایا بھی ہو، فرض کر لیں، تو وہ جادو ضرور اثر کرے گا. یہ کس طریقے سے ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص ہمیں مار دیتے. بہت سارے ہمارے سن رہے ہیں، ان آپ میں سے ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ سب کو ختم کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا آگے دیکھیں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی ضرر نہیں دے سکتے تھے اس جادو کے ساتھ کسی ایک کو سوائے اللہ کی اجازت کے. مراد یہ ہے کہ جہاں اللہ نے آزمائش کا ارادہ فرمایا وہاں تو جادو کا اثر کسی تک پہنچ جاتا تھا، اور جہاں اللہ تعالیٰ نہ چاہتا کتنے جادو کرتے لیکن کوئی اثر نہ ہوتا. تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کی طاقت اصل ہے، تو رجوع بھی پھر اللہ کی طرف چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے جی کالی جادو کی کاٹ کالے جادو سے ہوگی، جہالت کی بات ہے. روحانی علوم سے کاٹ زبردست قسم کی ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور حقیقت کیا تھی اس میں کہ وہ سکھاتے تھے اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز کہ جو ضرر دیتی تھی انہیں اور نہ انہیں نفع دیتی تھی. یعنی کیا مطلب؟ از خود نہ نفع دیتی ہے کوئی شے، نہ ضرر دیتی ہے. اللہ چاہتا ہے تو نفع ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو بطور آزمائش ضرر ہم تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے اصل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا چاہیے. جادو ٹونے سے گھبرا کر اور پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا قطعاً غیر مناسب ہے. ایک ادب اللہ نے سکھایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یہود جو تھے وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آ کے راعنا کہتے تھے. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے. اچھا صحابہ بھی عربک میں یوز کرتے تھے، یا کوئی بات سنی اگر سمجھ میں صحیح نہیں آئی تو یا رسول اللہ راعنا ہماری رعایت فرمائی، یعنی دوبارہ ذکر کیجئے. اور یہود کی لغت میں یہ لفظ جو ہے وہ برے معنی میں بھی آتا تھا، راعنا ہمارے چرواہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لغت کو یا ان کے انداز گفتگو کو پہچانتے تھے. جب انہوں میں سے کسی نے نبی کریم کے لیے تنزیہ طور پہ، بے ادبی، تضحیک کے طور پر یہ لفظ استعمال کیے تو آپ نے ان پہ تلوار نکال لی. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے مسلمان بھی تو کہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقول انظرنا، اور کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اور واسمعوا پہلے ہی غور سے سنو تاکہ تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے. اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اس کا مطلب ہے جو نبی کریم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، غلط لفظ استعمال کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اس طرح کے لوگوں کی گرفت علماء کا کام ہے. عوام کرنے کی کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر اور کسی کو اوپر حملہ کر دیں، بلکہ اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے علماء سے معلوم کریں، فتویٰ لینے کے بعد پھر اس پر علماء کی ہدایت کے مطابق ہی کوئی عملی قدم اٹھائیں.
ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو بھی آیت ہم منسوخ فرما دیں یا اس کو بھلا دیں تو ہم اس سے بہتر یا اسی کی مثل لے آتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ بیان ہوا، اب تو خیر سلسلہ ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حکم نازل ہوا اس میں نسخ کا، منسوخ ہو جانے کا احتمال تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائیں، اس زمانے میں کی بات کر رہا ہوں، تو ایک حکم اگر بیان فرمایا تو اس زمانے میں یہ احتمال تھا، ہو سکتا ہے کہ کل نبی کریم اس کو منع فرما دیں۔ جیسے اولاً قربانی کے گوشت کو سرکار نے فرمایا کوئی بھی نہیں کھائے، سب تقسیم کرو۔ پھر بعد میں جب فراوانی ہو گئی نعمتوں کے، سرکار نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب تم کھا سکتے ہو، ذخیرہ کر سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہو، غریبوں کو دے سکتے ہو، سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خبر دی ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتوں، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان پہ سے عذاب کبھی کم نہیں ہوگا، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، نہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے نہ اس کے عذاب میں تخفیف۔ اب اگر کوئی کسی مرے ہوئے کافر کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے یا یہ کہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو اس کا ان آیات پر ایمان نہیں ہے گویا کہ، اور قرآن کی کسی بھی ایک آیت پر ایمان نہیں ہوگا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، تو اس لیے اسے توبہ کرنی چاہیے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اے لوگو تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں پاکیزہ حلال، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، محض وہ تمہیں برائی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جس کو جانتے نہیں ہو۔ تو حلال رزق کھانا چاہیے، حلال کیا ہوتا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے بعد میں۔ اور دوسرا، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یعنی اس کی پیروی نہ کرو، اطاعت نہ کرو، وہ برائی کا فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور ایسی چیزوں کا جن کو تم جانتے نہیں وہ کہتا ہے اللہ کی طرف منسوب کر دو، جسے آج کل یہ بیماری چل رہی ہے کہ بہت زیادہ منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا درس قرآن، اس میں بہت سی باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی۔ تھوڑا سا بس میں روزوں کے بارے میں کہہ دوں، باہر کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ، کہ ہر جگہ تقریباً ہر سال کی طرح اختلاف چل رہا ہے، کچھ نے روزہ رکھے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی ابھی روزہ نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں ہم سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں، فلاں کو فالو کر رہے ہیں، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، یہ طریقہ کار ایسا نہیں ہوتا، اس طریقے سے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اصول یہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 29 کو چاند دیکھنے کا حکم ہے، نظر آ جائے تو اگلے دن روزہ ہوگا، رمضان ہوگا، نہ نظر آئے تو 30 کی گنتی پوری کرو اور اس کے بعد روزے رکھو۔ بس یہ اصول ہے، جو اس طرح کر رہے ہیں انہی کو آپ فالو کریں، اس کے علاوہ نہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں، اپنے گھروں میں تراویح ادا کریں، اور باجماعت اس طرح نہ کھڑے ہوں کہ بہت زیادہ کلوز ہوں، پوری احتیاط کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنا مجھ گناہگار کو بھی اور تمام ہمارے بھائی بہن جو سن رہے ہیں ان سب کو اس کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بہن بھائیوں نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اس ہمارے درس کو سنا، ان پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔